آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہے ملا عبد الغنی برادر کی، ان کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ مجھے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کے آلٹر جو ویز ہیں وہ بتائے جائیں، پاکستان کے ساتھ نہیں اور کوئی روٹس تلاش کریں، بجائے اس کے کہ امن کو ترجیح دیتے یہ تو تجارت بھی بند کر کے مختلف راستوں پر غور کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ افغان ٹریڈ پہ میں نے جو آخری پروگرام تھا میرا، اس پہ میرے ساتھ بریگیڈیئر وقار مسعود صاحب تھے، میں نے ان سے بھی بات کی، یہ بالکل بند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بلینز آف ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، یہ وہ ذریعہ ہے، اور یہ پاکستان میں بھی کوئی بند نہیں ہونے دے گا خیر سے، جن کا مفاد ہے۔ جو میرے پاس فگر انہوں نے بتائی تھی مجھے، جو 40 بلین ڈالر کا بن جاتا ہے، یہ یہاں سے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام سے سامان آتا ہے یہ بند کریں، یہ وہاں جاتا ہے، وہاں سے کھلتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پاکستان کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ یہاں کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، دیکھیں کام جو کرنے کے ہیں وہ تو کرتا کوئی نہیں ہے۔ ایک آپ پاپرائز ہو گئے ہیں، آپ ایک ایسی سٹیٹ بن گئے ہیں کہ جس کا ذریعہ معاش کیا ہے، ایک تو 27ویں 28ویں ترمیم ہے، اور دوسرا جو ہے آپ رول اوور ہے یا آپ کو قرضہ مل جائے۔ اب مثلا ایک یہ کام ہے، اس کو اگر ہم فکس کر لیں، یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے یہ بند کریں، ہم اب بند کریں۔ یہ ساری کی ساری سمگلنگ ہوتی ہے۔ یہاں میرے پہ ایشو میں یہاں پہ آ کے معزز جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے میرے فگر دی تو ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ ادھر سے سامان جاتا ہے، کنٹینر بند ہوتا ہے، ادھر سے کھلتا ہے، کھل کے پھر واپس آ جاتا ہے نا۔ اچھا تو یہ بند کریں، ان کو بھی پتہ چلے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند کریں، اور ملا صاحب جو بھی ہیں انہیں کہیں لیٹن میں ادھر سینٹرل ایشیا سے اپنا کھول لیں اور اپنا رستہ کھول لیں، ادھر سے لے لیں آپ نے جو لینا ہے۔ تو لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ادھر سے بند نہیں ہونے دیں گے۔ جو یہاں سے یہ واردات اور یہ دہاڑی لگ رہی ہے، یہاں کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ بند نہیں ہونے دے گا۔ یہ بند ہونے دیتے ہیں تو یہ عذاب ہے ہمارے، ہمیں کیا لگایا ہوا ہے، 27ویں آ گئی، 28ویں آ گئی، اس کے نیچے واردات جاری ساری ہے، اور اوپر بھی واردات، جس طرح میں نے آپ کو کہا جو مال افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جو مال کما رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اس واردات کو؟ آئی پی پیز بند کرا لی ہے آپ نے، آئی پی پیز نے ہمارا گلا گھونٹ دیا نا، ہماری معیشت ختم کر دی، ہمارے ہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، ہر سال ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہے، ہمارے کپڑے کی جو 4% کماتے تھے ہر سال گر رہے ہیں 15-16%۔ کر لیا کسی نے آئی پی پیز کو؟ ہاتھ ڈال کے دیکھو، جمہوریت کو اور آئین کو بے شک ہاتھ ڈالو، کوئی نہیں پوچھے گا، ان کو ذرا ہاتھ ڈال کے دیکھو جو ساری واردات کے پیچھے۔ تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ I don't know حکومت کے ہیں یا کس کی نہیں ہے۔ جی میں فدا عدیل سے پوچھنا چاہوں گی، فدا آپ کے پاس کیا سٹیٹس ہیں افغان جو ٹریڈ ہو رہا تھا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، کتنا لاس ہوگا پاکستان کو یا پھر افغانستان کو؟ دیکھیں بہت شکریہ۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ کیوں افغانستان جیسے ملک کے ساتھ تمام قسم کے ناطے جو ہیں یہ توڑنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان جیسے ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ جو صورتحال اس وقت ہے، دیکھیں نقصان کس کا ہے، کس کا زیادہ ہے، کس کا کم ہے، اگر اس بحث کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ نقصان دونوں ملکوں کا ہے۔ اگر جو دہاڑی دار مزدور ہیں وہ اگر 20-25 ہزار ہیں، پاکستان اور افغانستان کی 2650 کلومیٹر کی سرحد ہے، اور پھر آپ ان معاہدوں کو بھی دیکھیں، صرف پاکستان اور افغانستان کی تجارت کی بات نہیں ہو رہی، صرف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ آپ کا جو ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان کا جو ایک منصوبہ ہے توانائی کا، تو پھر اگر ایک طرف سے آپ نے سرحد بند کر دی ہے، 32, 33, 34 دن ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ بھی کہیں گے کہ جی پاکستان سے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، اور وہ 3 مہینے دیتے ہیں، سخت جو یہ رویہ ہے افغان طالبان کا، یہ بالکل نقصان دہ، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اور اس کو اگر ان کے تاجروں سے آپ پوچھیں، پشاور میں جو موجود تاجر ہیں ان سے جب آپ بات کریں تو مطلب پتہ صاف چلتا ہے کہ یار وہ کتنا پریشان ہے۔ پاکستان کے تاجر پریشان ہیں، افغانستان کے تاجر پریشان ہیں، کیونکہ افغان طالبان کا یہ کہنا کہ جی آپ متبادل راستے تلاش کریں، اور ان کے پاس جو ایرانی جو بندرگاہ ہے یا باقی جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، دیکھیں اس طرح تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہو سکتا ہے
لیکن اس کے دور رس بڑے خراب نتائج ہوں گے، خود افغانوں کے لیے، خود افغان سرزمین کے لیے، یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان ہے اور افغانستان کے لیے بھی نقصان ہے منیزہ فدا۔ لیکن دیکھا جائے تو پریویل تو وہی کر رہا ہے نا جو ان کی انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، جو افغان رجیم کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ پبلک اوپینین کیا ہے؟ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہاں کی خواتین کو تعلیم جیسا بنیادی حق ملنا چاہیے، دے آر لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ۔ شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو ٹریڈ بند ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں چاہتی ہوں ایک اور موضوع ہے، اگر آپ مجھے اس پہ بتا دیں۔ اردن کے بادشاہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور اس سے قبل فیلڈ مارشل بھی وہاں کا دورہ کر چکے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ دیکھیں، قابل احترام منیزہ معین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو بات میرے قابل احترام فدا بھائی نے بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں، افغانی ہمارے مسلمان ہیں اور ہمارے عزیز و کرام میں شامل ہیں۔ ہم ان سے جنگ نہیں کر رہے، ہم ان سے لڑائی نہیں چاہتے، پوری پاکستان کی قوم نہیں چاہتی کہ افغانیوں کے ساتھ لڑائی کرنی۔ لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں دہشت گردی کے جو باعث جو واقعات ہیں ان کو دیکھ لے، 150 ارب ڈالر کی سے زائد کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 2021 میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو اس سے دہشت گردی میں میرے ملک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب مزید اضافہ ہو گیا تو کیا میں 1.5-2 ارب ڈالر کی تجارت کو پاکستانیوں کی جان سے زیادہ اہمیت دے دوں کہ جی میرا 1.5-2 ارب ڈالر کا معاہدہ چل رہا ہے، پاکستانی مرتا ہے تو مر جائے، یہ کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہونا اس ملک میں۔ اب یہ طے ہے کہ تجارت ہونی ہے اور اس شرط پر ہونی ہے کہ پاکستانیوں کی جو جان ہے وہ قیمتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے نا وکلا کی، یہ جو 26-27 آئینی کی بات ہو رہی ہے، سمگلنگ کی فدا جو بات کر رہا ہے، ہاں یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ منیزہ جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بند ہونی جا رہی ہیں، اب ایک نظام بنتا جا رہا ہے، اب ہوگی سمگلنگ بند۔ یہ ہے تکلیف پوری قوم کو ہو رہی ہے کہ اب نظام سیدھا ہوتا جا رہا ہے۔ 70 سال میں نہیں سیدھا ہوا، جس کا جو مادر پدر آزادی تھی وہ چلتی رہی، لیکن اب نہیں چلے گا، داؤ غلطی گنجائش نشتا۔ اب صرف اور صرف وہ بندے آئیں گے سامنے جو اب آئی پی پی کی جو بات میرے باس کر رہا ہے سعید قاضی، ان پر بھی ہاتھ ڈل چکا ہے۔ اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ 28ویں ترمیم آنے دینا، آپ کو پتہ لگے گا یہ ایجوکیشن کا نظام کیا ہے، یہ جو ہیلتھ کا نظام گٹر میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اس میں خواجہ عمران نذیر ہمارا پنجاب کا منسٹر اور سلمان رفیق کیا کام کر رہے ہیں؟ ٹکے کا کام نہیں کر رہے۔ ہاں درست ہے، مانتا ہوں، کیوں کر ہی نہیں سکتے، پر مافیا بیٹھا ہوا ہے، ان مافیا کو اب ہٹایا جا رہا ہے۔ سر میں 28ویں ترمیم کے تحت قضا کلامی کی معذرت، لیکن قاضی صاحب جاتے جاتے پلیز مجھے سوال کا جواب دیجیے گا۔ اردن کے بادشاہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے بھی وہاں کا دورہ کیا گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ممالک اور علاقائی صورتحال کے لیے یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہمارا ایک رول لگ رہا تھا کہ وہاں پہ پیس کیپنگ میں ہمارا رول ہوگا، اس حوالے سے تو ظاہرہ اردن کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بڑی اہم ہے، لیکن وہ بھی مجھے ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ کسی قیمت پر ویسے تو ٹھیک ہے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اردن کے ساتھ اور کچھ بڑی تاریخ بھی ہے ہماری جس کے شاید ذکر نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں ہے اس کا سلسلہ۔ لیکن میں ایک تھوڑا سا میں جو پہلے بات ہو رہی تھی، دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو اس وقت افغان جہاد کے خلاف تھے جس کو بعد میں آپ نے آ کے اس کو ٹیررزم کہا اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری واردات ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کیسے امن چاہے گا؟ سمگلنگ والے کیسے امن چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ بیسیکلی معاشی دہشت گردی ختم کریں، معاشی دہشت گردوں کا جو قبضہ ہے ہماری ریاست پر وہ ختم کریں۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوگا باقی یہ ساری بے معنی بحثیں ہیں، 28ویں بھی لے آئیں، 29ویں بھی لے آئیں، 30ویں بھی لے آئیں، تو کیا زمین پہ کیا فرق پڑے گا؟ پیٹرول تو آپ بتا رہی ہیں اور مزید مہنگا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایشوز ہیں۔ آئی تھنک وی آر ان دی کلچز آف دی اولیگارکس، دس از این اولیگارکی، اور جو افیکٹولی لبرل ڈیموکریسی ہے وہ پسپا ہو رہی ہے، اور یہی ہمارا عذاب ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بیرونی مسائل جو ہیں ان سے تو پاکستان بہتر طریقے سے نبرد آزما ہو ہی رہا ہے، لیکن ملک کی اندر جو مسئلے پیش ہیں ان کو بھی ٹھیک
करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, फिदा आदिल साहब और शहजाद हुसैन भट्ट साहब। जहां हमने गुफ्तगू का आगाज़ अफगान ट्रांजिट ट्रेड से किया था, तो ये भी याद दहानी करवाती चलूँ कि जिनीवा कन्वेंशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के सिस्टम को शुरू किया था। लेकिन अब अगर हमें ये बताया जा रहा है कि उन कवानीन की पासदारी करनी है, वो जो मुआहिदा हुआ था उसकी पासदारी करनी है, तो ये भूल जाइए कि अगर आप मुल्की मुफाद पर कोई सवाल उठाएंगे, कोई उंगली उठाएंगे और पाकिस्तान का अमन बर्बाद करेंगे, तो ये हो नहीं सकता, किसी तौर नहीं हो सकता।